السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سارے خیریت سے ہوگے۔ آج انشاءاللہ ہم نے جب سے قرآن سٹارٹ کیا ہے تو سورہ بقرہ کی ہم نے 100 آیات پچھلے سیشن میں ختم کی تھیں، وہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، تو ایک تھوڑی سی ضرورت فیل ہوئی تھی، فیڈ بیک لی تھی کہ بھئی ہم ایک دفعہ پوری سمری، شارٹ سمری اس طرح سے گزار لیں تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کیا کیا اب تک پڑھ چکے ہیں اور ایک تھوڑا سا ریوائز بھی ہو جائے۔ تو آج انشاءاللہ وہی کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ بہت ڈیٹیل میں تو اب ظاہری سی بات ہے میں نہیں جا سکوں گا، تو اس سے پھر ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کو میں نے 3 سیکشنز میں کائنڈ آف ڈیوائڈ کیا ہے، تو وہ میں اس کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو میں پچھلے سیشنز میں کافی دفعہ وہ کر چکا ہوں، ایک دو ڈیٹیل میں بہت، کہ میں قرآن کو کیوں پڑھوں۔ سب سے پہلے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ چیز ہی واضح ہونے بہت ضروری ہے۔ کچھ جوابات تو ہمارے ذہن میں آلریڈی ہوتے ہیں کہ بھئی قرآن ظاہری سی بات ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہدایت ہے، تو لیکن جب پوری عالم انسانی کے اوپر جتنے بھی انسان رہ رہے ہیں اس پرسپیکٹو سے سوچیں تو ہمیں تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، تو اس سے میں لے کے چلتا ہوں۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو آگے میں حضرت آدم کے قصے سے بھی جا کے ریلیٹ کروں گا انشاءاللہ، تو اس کے اندر قرآنی آیات سے ہی یہ واضح ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تصور کہ میں خالق ہوں، میں رب ہوں، اس کا تصور، اور خیر و شر کا شعور، یعنی کہ جو نیکی اور بدی کیا ہوتی ہے اس کا شعور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدا کر کے اس کو بھیجا ہے۔ یہ پیدائشی اس کے اندر ایسے ہے، جیسے ہی آپ جبلت کو کہتے ہیں، بھوک کی جبلت ہے، یا کسی ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے جنس کی جبلت پیدا ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ انسان کے اندر جینز میں ہے، ایسے ہی سمجھ لیں کہ اپنا تصور اور خیر و شر کا شعور۔ اور جب بندہ انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ اندر سے ہی سوالات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں جس پہ بندہ پھر شروع کرتا ہے کہ بھئی میں کون ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں۔ یہ آس پاس جو واقعات ہو رہے ہیں جن کو پہلے تک میں کہہ رہا تھا کہ یہ بیماری مجھے کیوں مل گئی، میرے پیارے کیوں بیمار ہو رہے ہیں، میں کیوں میرے بچے اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے یا والدین کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، تو ایسے دنیا پہ نظر ڈالیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی نا انصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے جب وہ تلاش شروع کرتا ہے اور سفر شروع کرتا ہے تو وہ شعوری طور پہ پھر اس طرف گامزن ہوتا ہے حقیقت کو پانے کے لیے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، یا میں اس زندگی میں آیا ہوں، پیدا کیا گیا ہوں، تو کس لیے بھیجا گیا مجھے۔ تو وہ مرحلہ ہوتا ہے جب وہ سوچ سمجھ کر، وہ جو پہلے اس سے اطلاع دی گئی تھی کہ بھئی پیدا ہوئے ہو تم مسلمان ہو، ایک اللہ کی ذات ہے اور وہ ساری چیزیں، تو وہ اس تک اطلاع کی نوعیت کی تھیں، تو اب وہ سوچ سمجھ کر اس کا سفر شروع کرتا ہے، اور پھر ایمان لانے، اور وہ اس سفر کے دوران ہی پھر ایمان لانا، خالق کو تسلیم کرنا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، پھر اپنی زندگی کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں شعوری طور پہ جب پھر بندہ ہمیں کہیں تو پیدائشی مسلمان سے شعوری مسلمان کا سفر ہوتا ہے، یا باقی انسانوں کے لیے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے جب سفر سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیپینڈ اپون کہ وہ کدھر ہے، بدھ مت ہے، عیسائیت ہے، ہندوازم ہے، کسی بھی جگہ پہ ہیں تو وہ اس طرف جاری و ساری ان کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارا جیسے ہی سوال پیدا ہوتا ہے تو ہمارے سامنے ہی قرآن پڑھا ہے، ہمارے سامنے یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ ہم اس سفر سے ہی بچ جاتے ہیں جس پہ باقی ساری قوموں کو ہو کے اس تک پہنچنا ہے، تو اتنی اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ کا دین، یہ بھی قرآن میں سے ہی ہے کہ اللہ کا دین جو ہے شروع سے ہی پہلے دن سے اسلام ہی ہے، اور مسلمان یا اسلام لانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کرنا، یہ لٹرل میننگ میں ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، ٹو سبمٹ، اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ میں نے اب اپنی ساری زندگی اللہ کے کہنے کے مطابق گزارنی ہے، اور
جو میری اندر میں ہے یا میری مرضی، میری خواہشات، ان کو میں نے سائڈ پہ رکھنا ہے، اور سامنے جو بھی اللہ کی اطاعت ہوگی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، اپنی جان بھی اپنا مال بھی اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تو یعنی دنیاوی دینی زندگی اور مال بھی ایسے سمجھ کے بھئی اللہ تو نے ہی دیا ہوا ہے، اور خرچ بھی میں نے تیرے ہی بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ بھئی اب ہم ایمان لے آئے یا ہم نے تسلیم کر دیا میرا ایک خالق ہے، مجھے زندگی کے مقصد کا پتہ چل گیا اور میں نے اب زندگی گزارنی ہے اللہ کی اطاعت کے مطابق۔ تو اب میں اطاعت کس طرح سے کروں؟ اب مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہوا ہے مجھے کس طرح سے؟ تو اس کی دو سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج میں تو اللہ تعالیٰ نے پورے انسان کو، پوری دنیا کے انسانوں کے اندر بنیادی جو خیر و شر کا شعور رکھا ہوا ہے اور اپنے ہونے کا شعور رکھا ہوا ہے وہ دے دیا ہے۔ اور دوسرا آن ٹاپ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مہربانی ہم لوگوں پہ کیا کی ہوئی ہے کہ اللہ نے پھر وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے، ان کے اوپر کتابیں بھیجی، تاکہ پھر اس کو مزید نکھارا جائے، اس کو پوری ڈیٹیل میں بتایا جائے کہ میری دی ہوئی ہدایات کیا ہیں، اور ان کے مطابق اگر آپ کہہ رہے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ میں نے اب اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، تو جو اللہ نے جو ہدایات دی ہیں یا اللہ کی مرضی کیا ہے وہ ہدایات کو کلیریفائی کریں کتاب میں پھر جو بتایا گیا۔ اور ہم اگر دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہمارے سامنے، اور سب سے پہلے قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا کس طرح سے کہا ہے، اور پھر اس کی عملی جو مثال ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہے، یعنی کہ سنت کی صورت میں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ روایات آتی ہیں یا احادیث آتی ہیں جن تک پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کس طرح سے کیا۔ تو یہ ہے بنیادی چیز کہ میں قرآن کیوں پڑھوں۔ پھر دوسری چیز کہ قرآن بیسیکلی کیا ہے، ہلکا سا تو میں نے بتا دیا، لیکن اگر اس کے مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرگزشت ہے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، اور وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ قیامت تک پھر رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہدایت ہے، اور یہ اتنی بڑی ہدایت ہے جس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور سرگزشت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر پھر بنیادی طور پہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو تین مین ٹاپکس جو ہیں وہ کہ مشرکین عرب جو اس ٹائم تھے، اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے اس ٹائم پہ، ان کے اوپر حق سچ کو پوری طرح سے واضح کرنا، اور اتمام حجت کی ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے سامنے پوری طرح سے حق سچ کو واضح کر دینا۔ اس کی ڈیٹیل میں ابھی میں ہسٹوریکلی جاتا ہوں کہ وہ کیا ہوا تھا، اور پھر اب جو ایک نئی امت بن رہی تھی مسلمانوں کی، جو اب تک ہم جس کا حصہ ہیں، کہ ان کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے اور تطہیر کے لیے، یعنی ان تک صاف صاف کھول کھول کر بتانا کہ سچ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنا کس طرح سے ہے۔ تو ایک روایت بھی ہے جیسے اس کا مدعا بیان کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جس طرح سے بتایا تھا کہ تم سب آگ کے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہو، اور میں تمہیں ایک ایک کر کے اس سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرف نہ جاؤ۔ تو بنیادی طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور قرآن ہے وہ یہی کوشش کر رہی ہے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہم ایک دنیا کے سرکل میں گھومتے ہوئے ایک اگر اس گڑھے کی طرف بڑھتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ قرآن اور سنت جو ہے ہمیں کھینچ کر اس آگ کے گڑھے کی طرف جانے سے روک رہی ہے اور ہمیں واپس کھینچ رہی ہے۔ تو یہ ہے قرآن۔ اس کی میں ایک سادہ سی مثال دے دوں اس سے پہلے کہ میں اب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جاؤں۔ سادہ سی مثال سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ خالق کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور اور خیر و شر، نیکی اور بدی کا شعور ہمارے دل میں ہے، تو وہ ایک بیج کی صورت میں جیسے مٹی کے اندر ایک بیج دبایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد
اس بیج کو پودا بننے، اس کی کومپل پھوٹنے اور اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کو زمین کی مٹی کا زرخیز ہونا ضروری ہے. یعنی ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا، اس کے اندر جو بدی ہے یا اس میں اور ایسی چیزیں ہیں جس میں حسد کہہ لیں، جس میں غصہ کہہ لیں، جس میں جھوٹ کہہ لیں، جس میں کوئی بھی برائی ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا تاکہ وہ زرخیز ہو، وہ بیج میں سے کومپل پھوٹے. پھر اس کے بعد بیج کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ایک سورج کی روشنی کی، جو کہ قرآن کی صورت میں ہے، کہ قرآن کی روشنی ہر کسی پہ پڑ رہی ہے. قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے ہے. اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ سورج کی روشنی بیسیکلی سب پہ پڑ رہی ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ پھر اس پودے کو بڑا ہونے کے لیے مسلسل پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ نماز کی صورت میں ہم کرتے ہیں. اور نماز کا اور قرآن کا تعلق ہی بیسیکلی یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد جو قرآن ہے پورا، وہ اس جواب ہے کہ اب آپ نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھو. اس کی 3 آیات 4 آیات جو ہم ملاتے ہیں یا اس سے زیادہ، تو وہ جواب کی صورت میں ہے، اور وہ مسلسل ساری زندگی کا حصہ ہے. اور اسی لیے نماز کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہے، اور نماز اور قرآن کا تعلق بھی اس طرح سے ہے. تو یعنی اینڈ ریزلٹ کے ہمیں پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بیج ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، قرآن کی ضرورت ہے، مسلسل نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اتنا زرخیز بنا کے ہمارے اندر جو ایمان ہے اس کو اتنا مضبوط کر سکیں. تو یہ تھا پیش لفظ جس کو میں بتانا چاہتا تھا. اور اس کے بعد اب جو قرآن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے 2-4 ہسٹوریکل چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ میں بتایا تھا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. پہلے دن سے سارے انسانوں کے لیے اسلام ہی ہے. وہ صرف مسلمانوں تک مخصوص نہیں تھا، یہ یہود بھی، عیسائی بھی، باقی سارے لوگ بھی، جتنے بھی اسلامی کتابیں آئی تھیں، ان سب کے لیے وہ اسلام ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. اس کے ڈفرینٹ نام دے دیے گئے تھے. یہود کو بیسیکلی حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی اس میں یہودا تھا تو اس کے نام سے نسبت دے دی گئی. بنی اسرائیل کہہ دیا گیا یا عیسائی کہہ دیا گیا، تو وہ ایک نسبتیں دی گئی ہیں، لیکن دین وہی چلتا ہوا آ رہا تھا. اور ہوا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی تھی، اس دن سے لے کے آگے تک اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تھے. حضرت آدم کے ساتھ تو ڈائریکٹ لنک تھا، ان کو گائیڈ کیا. پھر اس کے بعد کیونکہ شروع کا ٹائم تھا، علاقے بالکل سیپریٹ تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انڈیویجول لیول پہ بھیجے تھے. انفرادی طور پہ پیغمبر مبعوث کیے گئے جو کسی ایک خاص علاقے تک کے لیے محدود ہوتے تھے، پورے عالم کے لیے نہیں ہوتے تھے. وہ ایک خاص قوم پہ نازل کیے جاتے تھے. وہ وہاں پہ وہی جو انسان کے اندر بیج ہے اس کی نشو و نما کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، نیکی اور بدی کا شعور دینے کے لیے، اللہ کی ہدایات کو بتانے کے لیے وہ ان کی تبلیغ کرتے تھے. قوم مان جاتی تھی ٹھیک ہے، نہیں مانتی تھی تو ان کو زندگی میں ہی عذاب دے دیا جاتا تھا. اس میں حضرت نوح کا قصہ بھی ہے، جس میں باقی انبیاء یا رسولوں کا جن کا قصے ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد جب تہذیب و تمدن ساتھ بڑھتی گئی کہ بھئی اب لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بندے بڑھتے جا رہے ہیں، اب آپس میں ایک دوسرے کے علاقوں کی طرف سفر بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو بتدریج جس طرح سے بڑھتے گئے تو حضرت ابراہیم تک بات پہنچتی ہے. حضرت ابراہیم بھی پیغمبر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے تھے، انہوں نے بھی دین کی ہدایت دی، انہوں نے بھی ساری چیزیں اسی طرح سے بتائیں. پھر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی اس میں سے بھی ان کو بھی برکت دے، ان کے اندر سے بھی یہ چیزیں پیدا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا اور ان کے اندر سے 2 برانچز نکالی تھیں. میں سے ایک بنی اسرائیل ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے پھر قرآن میں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے متعلق بہت باتیں بتائی گئی ہیں. اور بنی اسرائیل کیا تھے کہ وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. تو اس پوری امت کو، پوری قوم کو بحیثیت
اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لیا گیا تھا بحیثیت اجتماعی کہ اب ایک ایک نبی کر کے اس طرح سے نہیں آئیں گے، پوری امت کو چوز کیا جا رہا ہے کہ اب تم لوگوں نے مل کے دنیا میں میرے پیغام کو پھیلانا ہے۔ تو پہلے جو ایک آدمی کے اوپر، ایک انسان کے اوپر پیغمبری دی جاتی تھی، تو بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم یہ فریضہ دیا گیا کہ اب یہ سینٹر بناؤ۔ ان کے اوپر پھر 2500 سال تک پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر علیحدہ علیحدہ قوموں پہ کوئی پیغمبر نہیں آیا، پھر بنی اسرائیل کے اندر ہی پیغمبر آئے تھے، اور 2500 سال تک آتے رہے تھے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کو ٹھیک کر دیں، اور اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں۔ لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد کیا تھا، ان کا عہد نامہ تھا، میرے کہنے پہ عمل کرو، میں بھی تمہیں سرفرازی دوں گا اور آخرت میں بھی سرفرازی دوں گا، نہیں تو میں دنیا میں بھی پھر ذلت و محکومی دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ تو وہ ان 2500 میں بنی اسرائیل نے دین سے انحراف کیا تھا اور اپنی ضلالتوں سے دین کا چہرہ مسخ کر دیا تھا۔ تو وہ ایک بڑی سی ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا ہو گئی تھی، جس ٹائم پھر جو حضرت ابراہیم کی دوسری اولاد جو حضرت اسماعیل تھے، اس میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ٹائم آیا۔ تو وہ آخری نبی کی حیثیت سے کہ اب بنی اسرائیل کو بہت ٹائم دے دیا گیا، ان کو ارادہ اختیار بھی دیا، ان کے لیے بہت ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے اوپر پیغمبر پہ پیغمبر بھیجے، لیکن بات نہیں بنی، انہوں نے وہ سیدھے نہیں ہوئے، ان کے اوپر فضیلتیں کی تھی۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور وہ بنی اسماعیل میں ہوئی، جو کہ عرب میں، جزیرہ نما عرب میں تھا، اور ان میں پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور وہ انڈیویجول لیول پہ آگے چل رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ان کے اوپر اتمام حجت کیا، یعنی کہ حق سچ کو آخری درجے میں ان پہ واضح کیا، اور ان کو جو یہ عہدہ دیا گیا تھا، جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے انہوں نے دین کی امامت کرنی ہے، کہ انہوں نے بن کے پورے دنیا کو دکھانا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے اور کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ تو وہ منصب سے معزولی کا ٹائم آ گیا ان کا، اور یہ بہت آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ 2500 سال تک آپ کو ایک عہدہ دیا جائے، اور آپ، ہم لوگ سیدھے نہ ہوں تو اس کے بعد آپ سے عہدہ لے لیا جائے، معزول کرنے سے پہلے جیسے ایک وہ دی جاتی ہے نا کہ کٹہرے میں کھڑا کر کے آپ کو ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تم نے یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو یہ جو پہلی جو 4-5 سورہ ہیں قرآن کی، سورہ مائدہ تک، سورہ بقرہ سے سورہ مائدہ تک، یہ بنیادی طور پہ یہی کام کر رہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب نازل ہوا ہے، اور پھر وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کیا گیا، تم نے قدر نہیں کی، پھر دوسرا واقعہ، پھر تیسرا واقعہ ان کو بتا کے۔ تو اکثر اوقات ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ بھئی اتنی باتیں بنی اسرائیل کے مطابق کی گئی ہیں اور اتنی لمبی کیوں کی گئی ہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیں، مسلمانوں کو بھی 1400 سال اس ٹائم ہو گئے میں، اور ہم لوگوں کی بھی اخلاقی پستی کی حالت اسی طرح سے پہنچ چکی ہوئی ہے کہ شاعروں کو آگے بڑھ کے کہنا پڑا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہود 2500 سال تک اسی طرح آگے چنی ہوئی قوم کی حیثیت سے گئے تھے، پھر ان کے عہدے سے معزولی کر کے پھر یہ مسلمانوں کو عہدہ دیا گیا، اور مسلمانوں کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پھر آگے یہ بنی اسماعیل کی طرف شفٹ ہو گیا کہ بھئی اب بنی اسماعیل کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ اب دنیا میں ایک سینٹر بنائیں، ایک دین کا مرکز بنائیں، اور پوری دنیا میں اس چیز کو، اس کو آگے بڑھائیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مماثلت رکھتی ہیں کہ بھئی یہود نے کیا 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 تھا اور اب مسلمان کیا کیا کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہاں سے اب سٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ، یہ بنیادی طور پہ اس ٹائم پر بھی جب یہود نے پوری تعریفات کر کے اتنا چہرہ بگاڑ دیا تھا دین کا، تو اس ٹائم بھی نیک لوگ اس ٹائم بھی تھے،
وہ اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے سامنے کوئی تصویر ویزیبل نہیں ہو رہی تھی. تو اگر وہ الفاظ دیکھا جائیں تو وہ کس طرح سے وہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ بھئی پروردگار بالکل اپنے آپ کو اس ٹائم پہ لے جائیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، دین کا چہرہ مسخ ہوا ہے، یہود اور نصارہ نے پورا ایک تبدیل کر کے رکھ دیا ہوا سارا کام. تو شریف النفس انسان، ایک سلیم الفطرت انسان کی سچویشن کیا ہے کہ پروردگار نا میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تیری ہدایت کہاں ہے. کتابیں جو نازل ہوئی تھیں ان کے صرف تراجم ہی رہ گئے ہیں، یعنی کہ تورات اور انجیل اور زبور اور پیچھے اور بھی تھیں، اور ان میں بھی جگہ جگہ واضح ہے کہ شاید کچھ تحریفات ہو گئی ہیں، اور ان کے حاملین یعنی جن کے اوپر وہ نازل کی گئی ہیں وہ جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ بھی سخت تکلیف دہ ہیں. تو اب میں صحیح راہ کہاں سے پاؤں؟ یہ اس ٹائم کے سلیم الفطرت انسان کی سچویشن تھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک وہ پہلی سورت سورہ فاتحہ قرآن کی نازل کی، جو کہ ایک دعا کی صورت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انتہائی پیارے انداز میں ان الفاظ میں کہا کہ میرے سے یہ ہدایت کی دعا مانگو، جو کہ ہم اپنی نمازوں میں، جو کہ اس کا مستقل حصہ ہے کہ اس کا بغیر نماز پوری نہیں ہوتی. وہ سورہ فاتحہ کی یہ 5-6 آیات ہمیں بتائی گئیں، جس میں بسم اللہ کو بھی اگر ہم شامل کریں تو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کہ یہ پڑھو، میرے سے ہدایت مانگو، اور پھر اس کے بعد قرآن جو ہے پورا اس کا جواب ہے. اور یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ باقی تو ہم پوری تلاوت نہیں سن سکیں گے، تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سورہ فاتحہ ہم اسی طرح سے سن لیں، اس کے بعد پھر میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ وہ سورہ فاتحہ ہے جس کو آج بھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اگر دینی لحاظ سے، فلسفے کے لحاظ سے، یہ عالموں کا بیان ہے، سائنس کے لحاظ سے جس انداز سے بھی مرضی پرکھ کے دیکھا جائے، ان 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی دعا، اس سے جامع دعا ہو ہی نہیں سکتی. وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ بھی انسان کو دیکھا جائے، فلسفے کے انداز سے دیکھا جائے، سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے، سب لحاظ سے دیکھا جائے، اس سے اچھی دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ بتائے ہیں کہ یہ پڑھو اور میرے سے ہدایت کی دعا مانگو. اس سے بڑا اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کرم کر ہی نہیں سکتے کہ آگے بھی اتنی ساری چیزیں ہمیں بتائی رہی ہیں. پھر اور کہا کیا گیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اے رب تو پوری کائنات کا رب ہے، تو ہمیں پالنے والا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں خوراک اور یہ ساری نعمتیں دینے والا ہے، تو اس دنیا کا رب ہے. دوسری میں مانتے ہیں ہم کہ تو رحمان اور رحیم ہے، کہ تو سراسر شفقت ہے، تیری محبت ہمارے لیے، انسان کے لیے بہت زیادہ ہے، جس کو ہم ماؤں سے یا 70 گنا بڑھا کے کہتے ہیں وہ ہے. اور رحیم یعنی کہ وہ ابدی ہے، یعنی کہ وہ رہے گی. اور پھر ہم مانتے ہیں کہ روز جزا کا بھی، ہم نے عالم میں بھی مان لیا کہ تو اس دنیا کا بھی رب ہے، پھر ہم نے کہا تو سراسر شفقت بھی ہے اور تو تیری شفقت ابدی بھی ہے. پھر ہم نے مانا کہ تو آخرت میں بھی، تو قیامت کے دن کا بھی رب ہے، تو اس کا بھی مالک ہے. اور ہم پھر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ ہم ادھر صرف کیا کہہ رہے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں.
پھر وہ دعا سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کہ ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں اور چیزیں آتی ہیں کافی ساری کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں اور ڈیلی 5 دفعہ اگر صرف فرض نماز کو دیکھا جائے اور اس کی ہر رکعت میں کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر آگے اس کو تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، جو معتوب نہیں ہوئے، جو مغضوب نہیں ہوئے، یہود کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے جنہوں نے یا تو سچے دل سے اس کو قبول نہیں کیا، یا قبول کیا تو پھر اس کے اندر پوری طرح سے عمل نہیں کیا، اور پھر ضالین کے جو بھٹکے نہیں، کہ ایک طرف تو چلو ہدایت مل گئی تو یہ اونچ نیچ پھر آتی رہتی ہے کہ کچھ لوگ ہدایت پانے کے بعد بھٹک بھی جاتے ہیں، تو یہ بھی دعا میں شامل ہے کہ ہم بھٹکیں بھی نہیں، ہم ایمان لائیں، پھر استقامت کے ساتھ اس پہ قائم رہیں اور پھر آگے بھٹکیں بھی نہیں۔ اب جو اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہے پورا قرآن اس دعا کے جواب دعا کے تعلق میں، کہ اب پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آ رہا ہے کہ اب تم نے میرے سے ہدایت مانگی ہے تو پھر اب میرا جواب سنو، پھر وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سارا آگے، تو میں پورا تو نہیں کر پاؤں گا لیکن میں بات کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد سورہ بقرہ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے پہلی ذہن میں جو کوئی ایسی چیز ہے تو وہ پہلی ہی آیت میں یہ چیز دوسری آیت میں، پہلی تو الف لام میم میں، دوسری آیت میں کلیئر کر دیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور پھر آگے ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے، ان 6 نشانیاں بتا دی ہیں۔ تو اسے آگے پڑھتے جائیں گے تو پہلی سورہ بقرہ کی پہلی آیات سے لے کے جو 39 نمبر آیات تک یہ سورہ بقرہ کی تمہید ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے جو کہ آج بھی ویلڈ ہیں کچھ لوگوں کے ٹائپس کا ذکر کیا ہے، اور وہ ٹائپس کون کون سی ہیں؟ مومنین ہیں، منکرین ہیں، منافقین ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو ابھی تذبذب کی حالت میں ہیں کہ وہ کریں کہ نہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، تو وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ ہم جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کہ جو پیدا ہو گئے بس حالات و واقعات سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اس پوائنٹ پہ پہنچے، تو اب انہیں زیادہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی وہ کیا کریں، کیا چیز سچ ہے کیا نہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی کیا گیا۔ تو ان 4 لوگوں میں کیا کیا بتایا گیا؟ سب سے پہلے مومنین یعنی جو کامیاب ہونے والے ہیں، ان کی 6 نشانیاں کیا بتائی ہیں؟ پھر جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھنے سے مراد ہے کہ بن دیکھے لیکن سوچ سمجھ کے، یعنی ہم فرشتوں کو دیکھنے پہ اصرار نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پہ اصرار نہیں کرتے، ہم ان چیزوں پہ اصرار نہیں کرتے، لیکن ہم عقل سے جب سوچتے ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا خالق ہے اور وہ خالق ہمارا خدا ہی ہے، اور پھر جب ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو پھر آگے سارے ایمان وہ پورا ہوتا ہے کہ پھر پیغمبروں پہ بھی، فرشتوں پہ بھی، ان ساروں پہ ایمان آتا ہے، اور 6 نشانیاں یہیں پہ شروع میں ہی واضح کر دیں، یہی مومنین کے لیے، کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، سوچ سمجھ کے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے دیے گئے صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور خدا سے پھر ڈرتے ہیں، اور پھر یہ پوری طرح بتا بھی دی گیا کہ بھئی یہی سیدھی راہ پہ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ فوراً بعد منکرین کا ذکر کر دیا کہ جنہوں نے حق سچ کو پہچان کر جانتے بوجھتے کہ وہ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے جانتے بوجھتے پھر اس کا انکار کر دیا، تو پھر اس کے لیے سب سے سخت سزا یا وہ جو بتایا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے پھر ہدایت آئے بھی صحیح تو پھر وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر ان کے بارے میں کہہ بھی دیا گیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور آگے ایک مثال دے کے بھی کہہ دیا گیا کہ اس ٹائم وہ دعائیں کر رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کوئی نزول کریں، کسی کا روشنی کا ہمیں ہدایت ملے، ہمیں سارا کچھ ہو، لیکن ان کی مثال ایسی ہے کہ جب ان کو روشنی آ گئی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آ گئی، جب قرآن پاک سامنے آ گیا، تو پھر اللہ نے ان کے نام ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ہی کھینچ لی، یعنی اب روشنی سامنے ہے لیکن ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے، تو اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر تیسرے ہے منافقین۔ منافقین کون ہے؟
جو کہ پھر مسلط کی آڑ میں گھس جاتے ہیں، یعنی کہ ہیں منکرین ہی، مانتے نہیں ہیں، لیکن دکھاوا یہ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور مسلط کی آڑ میں پھر یہ اسلام کا بڑھنے کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے کہا ہے کہ یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باقی لوگوں کو احمق بنا رہے ہیں، تو بے بنیادی طور پہ اللہ نے ان کو احمق بنایا ہوا ہے، اور اللہ ان کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اور ان کی بھی مثال آگے دی گئی کہ بھئی یہ ان کی مثال کس طرح سے ہے کہ یہ نکلے ہیں رات کے اندھیرے میں تو بارش اور بجلی کی چمک کچھ اس طرح سے آ گئی ہے کہ آسمان سے ہدایت تو نازل ہو رہی ہے، اور اس میں بجلی کی چمک ہے کہ ان کے لیے وعیدیں ہیں، سخت عذاب کی وعیدیں ہیں، وہ بجلی کی چمک ہے۔ ان کو کچھ بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو قرآنی آیات کو لے کے اس کو تڑوڑ مڑوڑ کے پیش کر کے اپنا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب نہیں بن پاتی تو پھر یہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اللہ چاہتا تو ان کی روشنی بھی سلب کر لیتا، لیکن ابھی اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور وہ شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کو ڈھیل اس وجہ سے دی ہوئی ہے کہ منافقین کے لیے پھر اس سے بھی زیادہ سزا ہے عذاب کی، منکرین والے سے بھی۔ اور لاسٹلی جو میں نے کہا تھا کہ جو تذبذب کی حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اسپیشلی حضرت آدم کی کریشن کے واقعات بتائے ہیں، جو کہ بہت انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر زندگی کی حقیقت کو واضح کیا، جو کہ 3 واقعات ہیں، وہ آگے سے ملتے ہیں۔ کہ میں نے بتایا کہ قرآن میں یہ سارا ایکسپلین کیا کہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو بتاؤ پھر کہ جب میں نے انسان کی تخلیق کا پھر میں نے ارادہ کیا تھا اور فرشتوں کو کہا تھا، تو فرشتوں نے پھر کیا کہا پہلے لیول پہ، پہلے واقعے میں، کہ بھئی اللہ تو لوگوں کو ارادہ و اختیار دے کے، انسان کو کہہ رہا ہے کہ میں ارادہ و اختیار دے کے بھیجوں گا تو وہ تو پھر زمین پہ فساد پیدا کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بھی واضح کیا تھا کہ فساد تو کریں گے، ارادہ اختیار میں نے دیا ہے، یہ زمین پہ جائیں گے، یہ ارادہ اختیار یوز کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، تو فساد تو برپا ہونے کا چانس ہے، لیکن تم دوسرا پہلو نہیں دیکھ رہے۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی بات کو پھر سچ مانیں گے اور اپنی زندگی اس کے حساب سے گزاریں گے، اور ان لوگوں کے لیے پھر جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے واضح کیا کہ فرشتوں کو تم ایک پہلو کو دیکھ رہے ہو اور میں دوسرے پہلو کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر ان لوگوں پہ ہے جن کو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے، اور کلیئر کر دیا کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی جنت کا، اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ دنیاوی خواہشات، پریشانیاں، یہ ساری پھر سارے اللہ کے امتحانات ہیں، ان امتحانات پہ جب انسان پورا اترتا ہے تو پھر اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور پھر انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہی جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی کریشن سے پہلے پھر فرشتوں کو ایکسپلین کیا تھا۔ دوسرا واقعہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے پھر کہ حضرت آدم کو، ان کی روح کو اور ان کو پیدا کر کے کیا کہا گیا فرشتوں کو اور جنات کو کہ بھئی ان کے سامنے جھکو۔ تو حضرت آدم کے لیے اور ان کی رہتی ہوئی پھر آگے جو بھی بنی آدم ہوں گے ان کے لیے کیا سبق تھا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کیا تھی؟ فرشتوں نے پھر فوراً ہی سر جھکا دیا، اور ابلیس تھا وہ جنات میں سے، جنات میں بھی ارادہ اختیار دیا جاتا ہے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو دونوں اگزامپلز انسان کے سامنے رکھ دی گئیں۔ اللہ کی اطاعت کرو گے تو سب سے بڑھ کے رتبہ کون سا ہے؟ فرشتوں والا۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے اور برے رویے پہ جاؤ گے تو وہ ایکسٹریم کے دوسرا بھی دکھا دیا، تو پھر شیطانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ کیا تھا کہ پھر اب عملی اظہار کرنے کے لیے حضرت آدم کو ایک اور اماں حوا کو ایک جنت میں باغ میں داخل کیا گیا، اور اس میں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک جو انسان کے اندر ایک جبلت ہوتی ہے اس سے روکنے کا حکم کر دیا گیا، بھئی یہ کام نہ کرنا۔ وہ بھی ایکسپیرینس میں سے تھا کہ حضرت آدم حضرت اماں حوا نے ان سے وہ کام ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے، پھر ان کو کہا کہ اس طرح توبہ کرو، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئر انداز میں بتایا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔
تو پوری ٹریننگ مکمل ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے تھے نا کہ ان کو سمجھاؤ جن کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اس زندگی کی حقیقت، تو ان تینوں پیارے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کہ میرا بنانے کا مقصد کیا تھا انسانوں کو، جنت کا حصول، میری اطاعت۔ دوسرا کیا، اطاعت کرو گے فرشتوں کے لیول تک، نہیں کرو گے دوسری اپوزٹ سائڈ شیطان پر تک پہنچ جاؤ گے۔ تیسری چیز کہ تمہیں ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، تو غلطیاں تو ہوں گی، لیکن جیسے ہی غلطی ہو، اگر فطرت صالح ہے تو توبہ کرو گے، اور توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں معاف کر دوں گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا گیا کہ جیسے ہی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا پلان کریں، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو پوری حقیقت کھول کے رکھ دی گئی انسان کے لیے کہ تمہارے پیدا کرنے کی کیا مقصد کیا ہے پیچھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہید کے طور پہ ہیں، اور پہلی 39 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے سورہ بقرہ کی واضح کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 40 سے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پھر ڈائریکٹلی اب تمہید ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نام لے کے پھر خطاب شروع کر دیا کہ اب ان کے اوپر حق سچ واضح کرنے کے لیے ان کے واقعات کی طرف صرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ واقعات سارے یہود کے اہل کتاب کو پتہ تھے، اور وہ وہی والی بات کہ 2500 سال سے وہ اتنی بگڑ چکا ہوا تھا کام کہ اب ان کو منصب سے معزول کرنا تھا، ان کو ان کا جرم بتانا تھا، ان کے اوپر حق سچ واضح کرنا تھا، اور پھر انہیں کہنا تھا کہ بس اب بات ختم، اب تمہارے سے یہ منصب واپس لیا جا رہا ہے، اب تم نہیں ہو، اب مسلمان قوم یا بنی اسماعیل میں اب یہ منصب دیا جا رہا ہے کہ یہ بنی اسماعیل اب پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہوا، اور سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا بھی ذکر کر دیا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ میرا تمہارے ساتھ عہد تھا کہ تم یہ کام کرو گے، اور میں پھر تمہیں دنیا میں بھی فضیلت دوں گا اور آخرت میں بھی فضیلت دوں گا۔ اب وہ واقعات کافی سارے ہیں تو میں سارے واقعات نہیں کر پاؤں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے، لیکن ایک پورا کانٹیکسٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کا پیٹرن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس پیٹرن میں کیا ہے کہ بہت ہی کم 3 4 آیات میں عموماً اللہ تعالیٰ نے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر اشارہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی اور یہ فضیلت دی تھی، باقی سب انسانوں کو چھوڑ کے تمہارے لیے فضیلت دی تھی، لیکن تمہارا غلط رویہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ میں نے تمہیں یہ فضیلت دی اور تم نے یہ غلط رویہ اختیار کیا، اس وجہ سے تمہیں عذاب بھی دیا گیا دنیا میں بھی، اور پھر آخرت میں قائم رہو گے تو پھر آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اور بیچ میں پھر رک رک کے مسلمانوں کے لیے بھی نصیحتیں کی گئی کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا، تو اب تم لوگ یہ کام نہ کرنا، تو سمجھانے کے لیے بیچ میں رک رک کے یہ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اور یہ کافی لمبا سلسلہ ہے جو کہ آگے سورہ آل عمران میں بھی چلے گا، سورہ نساء میں، اور پھر اس سے اگلی صورت میں تھوڑا سا پیٹرن اس طرح سے چینج ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں کے لیے نصیحتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے جو اتمام حجت ہے اس کا کانٹیکٹ تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے کانٹینٹ۔ تو اس میں بالکل تھوڑی سے واقعات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ سب سے پہلے ان کو کہا کہ فرعونیوں سے نجات دی تھی، یہ مصر میں ہوتے تھے، ان کے غلام تھے، ان کے لڑکوں کو ذبح کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کی بعثت ہوتی ہے، حضرت بنی اسرائیل کا بحیثیت قوم ایمان لاتے ہیں، پھر وہ ہجرت کرتے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف، کیونکہ فلسطین کو اس ٹائم ان کے لیے کہا گیا تھا کنعان کے طور پہ کہ یہ وہ دنیا کا مرکز بنے گا دین کا۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا معجزات کیے جاتے ہیں کہ سمندر پھٹ جاتا ہے، حضرت موسیٰ اشارہ کرتے ہیں اور سمندر 2 حصوں میں ہو جاتا ہے، بیچ میں یہ پوری قوم جاتی ہے سمندر کے بیچ میں سے ہی، اور جب دوسری طرف پہنچتے ہیں تو پھر یہ فرعونیوں کا جب لشکر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ عذاب ان پہ ہوتا ہے کہ وہ پانی دوبارہ اکٹھا ہوتا ہے اور فرعون غرق ہو جاتا ہے اور اس کا لشکر غرق ہو جاتا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کو بچا لیا جاتا ہے۔ پھر ذکر کیا جاتا ہے آگے جب یہ پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ کوہ طور پہ بلایا جاتا ہے، ان کو تورات دینی ہوتی ہے، تو یہ پیچھے بنی اسرائیل کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھتے ہیں،
کہ ان کے لیے اتنی فضیلتیں کی گئیں، ان کو بتایا گیا کہ تمہارا رب ہے اور تمہیں اس چیز کے لیے چوز کیا گیا، وہ پیچھے ایک بچڑے کو معبود بنا بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کو بھی بہت سخت سزا دی جاتی ہے. انہی کے بھائیوں میں سے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پھر جس نے یہ کام کیا ہے اس کو پھر مارا جائے. یعنی کہ شرک کی کتنی بڑی سزا ہے یا کتنی سخت سزا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھئی حضرت موسیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں دکھاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرتے ہو، اور جب تک تم ہمیں نہیں دکھاؤ گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. حالانکہ سارے معجزات بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز پہ اصرار کرتے ہیں. تو اس میں سے 70 بندوں کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی کڑک سی آتی ہے، تجلی سی ہوتی ہے، اور وہ پورا پہاڑ بھی وہ ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ بھی بے جان ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ پہ اسپیشل دعا کرتے ہیں ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے. تو وہ ساری ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ بھئی یہ تم پہ اتنی فضیلتیں کی گئیں اور تم پہ پھر یہ سارا کچھ کیا گیا، اور پھر تم نے ناشکری کی تو دنیا میں بھی پھر عذاب تمہیں دیا گیا، جو کہ اسپیشلی پھر بنی اسرائیل کے لیے ہے. عام انسانوں کے لیے یہ بات ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کا رتبہ بھی اسپیشل تھا. مسلمانوں کے لیے بھی یا بنی اسماعیل کے لیے بھی یہ ویلڈ ہے، کیونکہ اگر وہ ان تک اللہ کی ہدایت صاف صاف پہنچی ہوئی ہے سامنے اور وہ بھی کوئی بری حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر جو حالات ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی پھر ذلت و محکومی کا عذاب ہوتا ہے. پھر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا تھا کہ صحرا میں سے نکل رہے ہیں تو بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوتا تھا، اور بیچ صحرا میں ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہو رہے ہوتے تھے کہ کھانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے اور اللہ کی طرف سے من و سلوہ کا وہ کیا جا رہا ہے. اس میں کیا کیا ہے کہ وہ پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے آ جاتے تھے بٹیر کی طرح کے، ان کے خیموں کو ڈھانپ لیتے تھے اور پکڑے بھی آسانی سے جاتے تھے کہ تم ذبح کرو ان کو کھاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی ان کے لیے پوری بندوبست کیا جا رہا ہوتا تھا. پانی کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ کو زج کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو ان کے سامنے ان کو لے کے گئے اور چٹان پہ اپنا وہ عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے کہ بھئی 12 تمہارے بنی اسرائیل کے خاندان ہیں، تو 12 کے لیے پانی بھی میسر آ گیا اور فراوانی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کھل کے پیو. یعنی اتنا اس لحاظ تک جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فضیلتیں کی گئی تھیں. لیکن وہی بات نہ مانی، پھر ذلت خواری، پستی، بدحالی ان پہ مسلط کر دی گئی. اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ جب بستی میں انٹر ہو رہے ہو کہ وہ فلسطین کے علاقے کے آس پاس کی شاید کوئی بستی تھی، جب داخل ہو تو جیسے مسلمان مکہ میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کی ایک حالت ہونی چاہیے، عجز کی، عاجزی کی ایک ہونی چاہیے، توبہ کرنے کے کلمات منہ سے نکل رہے ہوں. تو ان کو بھی کہا گیا کہ اب اس بستی میں انٹر ہو رہے ہو تو یہ کرو. انہوں نے اس کو بھی، اس کے کلمات بھی چینج کر دیے گئے تھے. پھر 2 قوانین ان کو دیے گئے تھے. ایک تو سبت کا قانون جسے کہتے ہیں کہ وہ جمعے کا جو ہم لوگوں کے بھی ہے اور وہ شروع سے تھا کہ اجتماعی عبادت کرنی ہے. جمعہ جب پڑھنے جانا ہے تو اجتماعی سارے مل کے جاؤ تاکہ وہاں ملو، اجتماعی مسائل ڈسکس کرو، اپنے اجتماعی لیول پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اور اس لیے اس کی زیادہ فضیلت بھی ہے، وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا. انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی، اور وہ کس طرح سے تھا کہ وہ ایک بستی تھی وہاں پہ پانی کے پاس رہتی تھی، تو وہ چھٹی والے دن یا کہ بھئی اس دن ان کو صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا وہ دن، اس دن وہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی طرف سے پابندی تھی. لیکن اسی دن ہی مچھلیاں پانی میں ابل ابل کے آ رہی ہوتی تھیں، یہ سامنے نکل رہی ہیں اور اتنی مچھلیاں آ جاتی تھیں. تو ان کو نظر آتا تھا کہ ہم باقی دنوں میں خوار ہوتے رہتے ہیں اور اس ٹائم مچھلی نہیں ملتی، اور اب دیکھو گے یہ اس طرح سے. تو انہوں نے شریعت میں جا کے چینج کرنے کی کوشش کی کہ اس دن کو آگے پیچھے کر دیں. یہ ایمان کی کمزوری کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے ہیں، دنیاوی فائدہ دکھا رہے ہیں اور ساتھ قانون بھی دیا ہوا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ فراڈ کرنے کی کوشش کی. تو اس پہ بھی، اس بستی کے ساتھ کیا عذاب کیا گیا، ان کی شکل بندروں کی مانند کر دی گئی تھی کہ باقی بستی کے لوگ ان کو دیکھیں تو ان سے عبرت پکڑیں. پھر وہ قسامہ کا قانون تھا کہ جو قسمیں کھائی جائیں اور اس میں گائے ذبح کی جائے اور اس میں اس کے خون سے ہاتھ دھوئے جائیں، جیسے آج کل عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ تاکہ بندہ جھوٹی قسم نہ کھائے. ایک دفعہ انسان ہلے
تو اس ٹائم کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو اور پھر اس کے خون سے ہاتھ دو تاکہ تمہارا دل ذرا ہلے، دیکھو کہ جان کیسے جاتی ہے، اور پھر تم قسمیں کھاؤ کہ کوئی قتل ہوا ہے یا کچھ وہ تو جھوٹ نہ بولو پہ۔ انہوں نے پھر جھوٹ بولا، یعنی کہ خون سے ہاتھ بھی دے اور پھر بھی جھوٹ بولا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا دکھایا کہ مردے کو زندہ کر دیا، جس نے زندہ ہو کے پھر بتا دیا مجھے کس نے قتل کیا تھا۔ یعنی ان کے اوپر پھر اتنی ذلت دکھائی گئی کہ یہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے ہو۔ تو یہ وہ سارے واقعات ہیں جن کا سلسلہ جاری ہے، اور جو 100 آیات تک پھر یہ آگے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کی رفلی میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سا بتا دیا ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کے لیے یا ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ملتا ہے، تو یہ بھی انتہائی اہم سبق ہیں جو بیچ میں واقعات کے درمیان میں 2-2 3-3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ میں نے صرف 2 یا 3 سلیکٹ کیے ہیں۔ میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ اس سیشن کے بعد اگر ہو سکے تو ایک ہی سیٹنگ میں بیٹھ کے بے شک یہ پوری 100 آیات کا ترجمہ پڑھ لیں، تاکہ زیادہ آئیڈیا ہو جائے، پورا ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ تو ادھر جو 3 مسلمانوں کے لیے سبق کیا ہیں کہ قرآن کو پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور اس میں ان کے لیے کہا جا رہا تھا کہ ان کے عالموں کی پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ عالم ایسے ہیں جن کو ساری زبان کا بھی علم تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا میسج دیا تھا، انہوں نے اس شریعت میں تحریفات کرنا شروع کر دی، اس کو چینج کر دیا۔ اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے کتاب پڑھی ہی نہیں، جن کو علم ہے ہی نہیں، اور ان کے لیے کیا الفاظ یوز کیے تھے۔ یہ ذرا ہم اپنے آپ کو بھی سامنے رکھ کے دیکھیں، مسلمانوں کو بھی قرآن دیا گیا، عالموں نے تو پڑھا یا اس میں کوئی تعریفات کی یا اس کے ترجمے میں تفسیر میں کچھ اس طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے، عربی میں تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن تفسیر میں ترجمے میں اپنے حساب سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ہم لوگوں کی کیا حالت ہے، وہ کائنڈ آف سملر سچویشن میں کہ کیا کہا گیا ہے، ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، یعنی کہ جنہوں نے کتاب کو نہیں پڑھا، جنہوں نے اس ٹائم تورات کو نہیں پڑھا تھا، یا مسلمانوں کے لیے کہہ لیں جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، ان میں سے ایک دوسرا گروہ عالموں کے بعد وہ ہے جو امیوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ تو میں پڑھوں تو میرا دل ایک دم ہلتا ہے کہ میری بھی ابھی تک تو یہی سچویشن ہے، قرآن پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، عالموں نے جو بھی کر دیا، لیکن میری کیا رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ میں کوشش تو کرتا، پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن میری کیا سچویشن ہے، بے بنیاد وہی امیدیں لگائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی نہیں اللہ معاف کرے گا، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا بس اسی آرزوؤں کو لے کے وہم و گمان پہ ہی چلے جا رہے ہیں، آئیڈیا نہیں ہے اینڈ پہ کیا ہونا ہے، بس ایسے وہم و گمان بنائے ہوئے ہیں، خیالی پلاؤ بنائے ہوئے ہیں، ہوا میں محل کھڑے کیے ہوئے ہیں، بس ان کی بنیاد پہ زندگی گزارتے جا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کتاب کو پڑھے بغیر چلے گئے اور پوچھا گیا تو پھر کوئی جواب نہیں ہوگا کہ وہ جو خیالی پلاؤ بنائے ہوئے تھے وہ کس بنیاد پہ تھے۔ تو کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کہ اللہ نے ہدایت کیا دی ہے، وہ کیا ہے۔ دوسری کہ پوری طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم چاہے جو مرضی ہو، جو اللہ پہ ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، آخرت پہ ایمان رکھے گا، اور اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہی کہ فرشتوں کے اوپر بھی پھر ایمان لایا جائے گا، نبیوں پہ بھی، کتابوں پر بھی، ان ساری چیزوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ تم مسلمان ہو تو صرف اس خوش فہمی میں نہ رہنا، یقین جانو کہ نبی عربی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابئین، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر، روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ اینڈ کی تعبیر جو ہے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہونا، وہ جنت کی بنیادی طور پہ تعبیر ہے۔ تو بہت کلیئر کٹ شروع میں ہی قرآن میں واضح کر دیا گیا کہ یہ مسلمان سمجھ کے اپنے آپ کو یا یہود سمجھ کے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ
ایسے ہی بس اللہ نے سلیکٹ کر دیا اور اللہ خود ہی جنت میں ڈال دے گا اور نیک اعمال کرنے کی ضرورت یا یہ ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں، جو بھی اللہ پہ ایمان لائے گا، آخرت پہ ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا اجر پھر اس کو ملے گا۔ اور آخر میں یہ اور انتہائی اہم بات اسی چیز کو بڑھاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی وہ کہتے ہیں، ذرا ہم اپنے آپ کو تصور کریں، ویسے یہود کے لیے ہے لیکن ہماری حالت بھی اسی طرح سے ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بالکل کھول کے بتا دیا گیا کہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ نے اس گھرانے میں پیدا کر دیا، اللہ نے ہمیں پیدائشی مسلمان کر دیا، یا پہلے یہود جیسے کہتے تھے تو ہمیں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے نا، شاید کچھ دن چلے جائیں، تو وہ بھی کلیئر کٹ یہاں پہ واضح کر دیا گیا۔ تو یہ اب تک کا 100 آیات جو ہم نے سورہ بقرہ کی پڑھی ہیں اور سورہ فاتحہ کو شروع میں پڑھا تھا، تو اس کا ایک شارٹ سمری ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے بعد کم از کم ایک دفعہ آپ ترجمہ پڑھ لیں تو آپ پہ یہ ساری چیزیں تھوڑی مزید واضح ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پہ استقامت کے ساتھ قائم رہنے، اور اس کے نتیجے میں ہی سچا ایمان لانے اور اس کی بنیاد پر آخری دم تک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔